الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں تمام کے تمام داخل ہو جاؤ. پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے. حکم تو سب کے لیے ہے، مگر ایسا ہونا ناممکن اور محال ہے، کیونکہ دنیا میں ہر آدمی صاحب ایمان نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتا. اس لیے نہیں چاہتا کہ حق اور باطل کیا ہے اس کی پہچان ہمیشہ باقی رہے. یعنی ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوتا، شیطانیت نہ ہوتی تو اسلام کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا. تو رب تبارک و تعالیٰ ظلم اور زبردستی کے طور پر کسی کو مومن بنانا نہیں چاہتا. یعنی بندوں کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ زبردستی لوگوں کو مومن بنائیں. حق کا اظہار کر دینا کافی ہے، اور جس کا دل چاہے وہ قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ قبول نہ کرے، اختیار دیا گیا. لیکن مومن صاحب ایمان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، نعمتیں ہیں، سرفرازیاں ہیں. باقی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، دین اسلام سے روگرداں ہیں، ان کے لیے دوزخ کے عذاب کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. بہرحال حاضرین، جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی سیدھے انداز میں اگر ہم کہیں گے تو دیوار کی بلی نہ بنو، انتظار میں ہے کہ کدھر چھلانگ لگائے. جب جدھر اچھا دکھا ادھر گھس گئے، جہاں دل چاہا ادھر اس بات کو تسلیم کر لیے. یہ ایمان والا نہیں ہوتا. ایمان والا ہمیشہ ایک بات پر قائم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بس اسی پر عمل کرتا ہے، اسی کو دل و جان سے مانتا ہے. تو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس طرح اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ کہ غیر مذہب والوں کے پروپیگنڈوں کا تم پر اثر نہ ہو، تمہارے ایمان میں تزلزل نہ ہو، اور یقین میں کمی نہ آئے. اللہ تعالیٰ جیسا ایمان تم سے چاہتا ہے تم ویسے ایمان کو دربار الہی میں پیش کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر مت چلو. نشان قدم جو شیطان کے ہوتے ہیں اس پر اپنا قدم رکھ کر اس کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اللہ کے انبیاء پیغمبروں کے طریقے پر، ان کے نشان قدم پر چلو. حاضرین، اس آیت پاک میں جن باتوں کا، جن احکامات کا ذکر کیا گیا، یہ بات واضح ہو چکی ہے ہم پر کہ ہمیں کامل، سچا اور پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اور ایمان کی بنیاد دراصل یقین ہے. یقین اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے. یقین کا معنی کیا ہے؟
یقین کا معنی یہ ہے کہ یقین کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، یقین کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک سے ہے، یقین کا تعلق قرآن مجید سے ہے، دین اسلام کے احکام سے ہے۔ تو یقین قرآن ہمیں جو حکم دیتا ہے، احادیث پاک میں جو تعلیم ملتی ہے، اس کو ماننے کا نام یقین ہے۔ تو وہ یقین اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم سچے مومن ہیں، کامل مسلمان ہیں اور اسلام میں پورے داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی مطالبہ فرماتا ہے کہ پورے مسلمان ہو جاؤ، سچے مسلمان ہو جاؤ۔ حاضرین، موجودہ حالات، اب جن مشکل ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ساری دنیا کی انسانیت اور خاص طور پر ہندوستان کی انسانیت جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات بڑے مشکل ترین ہیں، سنگین حالات ہیں، پریشان کن ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی اموات بڑی زیادتی کے ساتھ ہو رہی ہے، شرع اموات میں کثرت ہو رہی ہے، اس لیے لوگ پریشان ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دنیا میں کسی بھی درخت کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، اور حرکت کرنے والی یہ ساری اشیاء، سیارے، خواہ وہ سورج ہو، زمین ہو، جو بھی ہو، اللہ کے ارادے کے بغیر وہ رک نہیں سکتے۔ یہ ہمارا بنیادی یقین ہے، ایمان ہے۔ جب ایک مومن کا یہ یقین ہے تو پھر مومن نہ کانٹے سے ڈرے گا اور نہ ہی کسی حیوان، چیر پھاڑ کھانے والے جانور، شیر، چیتا وغیرہ سے ڈرے گا، کیونکہ اس کا اعتقاد یہ کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہ موت آ سکتی ہے، نہ زندگی مل سکتی ہے۔ زندگی بھی رب کے حکم پہ دی جاتی ہے، موت بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ جب فیصلہ اللہ کے دست پاک میں ہے، اس کے منشے و مرضی کے مطابق ہے، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈر کا مطلب الٹا مت لیجیے۔ اب نہیں ڈرنا چاہیے کا مطلب جو چاہے کر بیٹھو، یہ مراد نہیں ہے۔ احتیاط اپنی جگہ، ہم کو معلوم ہے کانچ کا گلاس ہاتھ سے گر جائے گا تو پھوٹے گا، تو حفاظت سے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری جان بھی ایک کانچ کے گلاس کی طرح حفاظت کرنا ضروری ہے، لیکن رکھ بھی رہے ہیں تو ایسا کہ رکھنے میں بھی بے انتہا احتیاط کر کے کہیں پھٹ نہ جائے۔ آہستہ رکھنے سے پھٹتا نہیں ہے، اس کا یقین ہے۔ جب یہ یقین ہے تو اس کے رکھنے میں اب حد سے زیادہ احتیاط کی ضرورت بھی نہیں۔ تو حاضرین، ڈرنا نہیں چاہیے، اس کا معنی یہ ہے کہ فیصلے الہی کے بغیر موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اگر اموات زیادہ ہوتی، زیادہ لوگوں کی انتقال کی خبریں ہم سنتے ہیں، تو اب ہم ڈرنے لگے خود اپنی چھینک سے، بازو والے کی کھانسی سے، اور لوگوں کے مس یا ٹچ ہونے سے پریشان ہو جائیں۔ احتیاط رکھنا ضرور ہے۔ آپ فاصلہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کر لیجیے۔ آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، شوق سے مت ملائیں، لیکن لوگوں کی چھینک یا اپنی کھانسی کی وجہ سے نہ کسی اور کو قصوروار بنائیے، نہ خود کو قصوروار بنائیے۔ یہ سمجھنا کہ وہ چھینک میرے پاس نہیں ہوتی تو شاید میں اچھا ہوتا، کھانسی آ گئی میرے کو، اب نہیں معلوم کیا ہو جاتا۔ جناب، کھانسی نہیں، آپ صرف نیگیٹو چیزیں کیوں دیکھتے ہیں؟ بعض پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کوارنٹائن ہو گئے، سلامت آ گئے، موت کے منہ سے نہیں آئے ہیں، ہم آئے دن سن رہے ہیں اتنے لوگ صحت مند ہو گئے، اتنے لوگ صحت مند ہو گئے، لیکن ہماری نظر صرف اتنے لوگ بیمار ہو گئے پہ۔ تو صرف بیماروں پہ نظر کیوں رکھتے ہیں؟
صحت مندوں پہ بھی نظر رکھو، یقین پیدا ہوتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے، تو مومن ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ اور آج جو کثرت سے اموات ہو رہی ہے یہ ڈر کی وجہ سے ہو رہی ہے، ڈر کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ سنتے ہوں گے اگر 4 موت کی خبر آ رہی ہے اس میں 3 ہارٹ اٹیک، ایک یا تو بیماری کی ہے یا پھر نارمل موت ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا، ایک صحابی رسول بیمار تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، اور ان کی بیماری ایسی تھی کہ زمانہ کہتا تھا یہ ایک دوسرے کو لگتی ہے، متعدی بیماری ہے، وائرل بیماری ہے، جزام۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں ان صحابی سے آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ صحابی بڑے ڈر کے ادب سے کہتے ہیں حضور میں آپ کے ساتھ کھاؤں، میں بیمار ہوں حضور۔ ادب تھا ان کا، وہ تو اپنی جان نچھاور کرتے تھے اللہ کے نبی کے ذات پر، وہ کیسے ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ تھاما، اپنے برتن میں رکھا اور فرمایا بسم اللہ پڑھو، اللہ پہ بھروسہ کر کے کھاؤ۔ تو یہ تعلیم حضور نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ پھر ڈر کس بات کا؟ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے حاضرین وہ ہوتا ہے۔ احتیاط دین سکھاتا ہے، احتیاط کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر ڈر کے مارے بیماری سے پہلے مرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں پر نظر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کل جو اموات کی کثرت ہو رہی ہے، حاضرین چند باتیں عرض کر کے پھر میں چند بزرگوں کے واقعات آپ کو سناؤں گا جس سے ایک یقین کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اور اس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ ہم دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا وقت ساری دنیا کے کاموں میں گزر جائے گا اور سوشل میڈیا پہ وقت گزر جائے گا، ہم دنیا بھر کی خبریں سنیں گے، مگر ہمارے اسلاف صحابہ کرام اہل بیت پاک دین کے جانثار جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، ان کی خبر سننا ہمیں پسند نہیں ہے۔ کہاں کتنی موت ہوئی، صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے وہی دیکھنا پسند ہے کتنی موتیں ہوئی۔ یہ کیا شوق ہے؟ موت کا ننگا ناچ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کون مرا کون نہیں مرا یہ جاننے کی؟ بھائی آپ زندہ ہیں، آپ کے گھر والے زندہ ہیں، صبح اٹھنے کے بعد اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کرو، ایک سجدہ کرو، مولا تیرا شکر ہے ہمارے گھر میں لوگوں کو سلامت رکھا، سب کو سلامت رکھ، دعا کر لیجیے۔ اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ نیوز سن کے بار بار اور بیمار ہو رہے ہیں، سن کے بیمار ہو رہے ہیں۔ حاضرین اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ شرعیہ بات کتنی ہوئی، کیس کتنے ہوئے، پازیٹیو کتنے ہوئے، نیگیٹو کتنے ہوئے، کیا ضرورت ہے ہم کو؟ ہاں ہمارے دل کتنا زندہ ہے، کتنا مرا ہوا ہے اور کتنا بیمار ہے، کتنا صحت مند ہے، یہ خبر لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس کی تو خبر لی نہیں، دنیا بھر کی خبر میں پڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے حالات تفصیل سے بیان فرما دی، ایک لمحے کی خبر حضور نے دی، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، ایک لمحے کی خبر حضور نے عطا فرمائی۔ ان میں سے آپ کو میں 2 حدیثیں سناؤں گا، ان حالات کے حساب سے سرکار نے کیا فرمایا اور ہم وہ حالات کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ خود سننے کے بعد محسوس کریں گے، دیکھیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تو آئے گی مگر اس سے پہلے اس کی علامتیں آئیں گی، قیامت کی نشانیاں ہوں گی۔ تو قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ تفصیلات بہت ہیں، میں آپ کو صرف 2 حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یتقارب الزمان، قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا۔
زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں اس طرح ملتی ہے، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن گھنٹے کی طرح گزر جائے گا۔ اور یہ بات قریب ہم 10-15 سال سے محسوس کرتے آ رہے ہیں۔ ادھر جمعہ آیا تھا، پھر جمعہ آ گیا، رمضان ابھی گزرا تھا، پھر آ گیا، ربیع الاول شریف کی ابھی تو عید منائے تھے، پھر آ گئی، ابھی تو قربانی دیے تھے، پھر قربانی کا مہینہ آ گیا۔ یہ جو زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اتنے سالوں سے ہم یہ نشانی دیکھ رہے ہیں، مگر ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ کوئی چینجز نہیں، نو چینج، ہم جو چاہیں وہی کریں گے۔ زمانہ قریب ہوتا ہے تو ہونے دو، ہمارے کو کیا فرق پڑتا؟ ہم تو ٹائم پاس والی زندگی گزارتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے چبوترا مشن، ٹائم پاس کے لیے ہم سوشل میڈیا پر، ٹائم پاس کے لیے چائے نوشی ہوٹل کے ٹیبلوں پر، ٹائم پاس کے لیے ویکنڈ پہ سیر و تفریح، یہ ٹائم پاس کا معاملہ چل رہا ہے ہمارے پاس۔ ادھر زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے اور ادھر ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ وقت اتنا کہاں ہے ہمارے پاس؟ اتنا وقت ہمارے پاس کہاں ہے کہ ہم ٹائم پاس کر سکیں؟ تو حاضرین، اسی لیے جب زمانہ قریب ہو جا رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اب وقت کم ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت کم رہتا ہے تو زمانہ قریب آ رہا ہے، تو زمانہ جب قریب آئے گا وقت زندگی کا کم رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے لوگوں کو شادی کی دعوت دی تھی، پکوان ابھی نہیں ہوا، چند گھنٹے باقی ہیں، پریشان ہو جائیں گے، لوگ آئیں گے، کیسا کھلائیں گے؟ ایسے ہی زمانہ قریب ہو چکا ہے، موت قریب ہے، کیا کریں گے یہ فکر ہونی چاہیے تھی۔ اس بات کی کوئی فکر تو ہمیں نہیں رہی، بس ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہے، وقت چلا گیا، اب جو ہے وہ غنیمت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا زمانہ قریب ہوگا، ایک علامت نشانی بیان فرمائی، پھر دوسرے ارشاد فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ علماء کو زمین سے اٹھا کر زمین سے علم خالی کر دے گا، اور آج علم نہیں ہے دنیا میں۔ یہ بولنے والے جو علماء، دیکھنے والے، سمجھانے والے، فتوے دینے والے، یہ جو علماء ہیں، یہ غنیمت ہے اس وقت۔ اب اس کے بعد جو آئے گا وقت، یہ بولنے والے بھی نہیں رہیں گے، یہ بولنے والے بھی نہیں رہیں گے، آپ کو کوئی سمجھانے والا، مسئلہ بتانے والا، راستہ ہاتھ پکڑ کے خدا تک لانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب جو ہے سو ہے، بس غنیمت ہے، غنیمت ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ملیں گے، یہ جو اب ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے آئندہ چل کے۔ ایسا موقع آنے والا ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، واقعتاً اٹھا لیا گیا ہے۔ جن علماء کو پہاڑ نما سمندر کے علم جیسا ہم دیکھتے تھے وہ آج نہیں ہے، آج خالی خالی ہے۔ کیا رہے گا پھر؟ حضور نے فرمایا کچرا رہے گا، کچرا، وہ کچرا جو پانی کے کنارے پر موجوں کی وجہ سے، ہواؤں کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے، وہ کچرا رہے گا۔ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی نے کچرا فرمایا اس وقت، اب کس کام کا قابل ہوتا ہے کچرا؟ یہ کہ ہماری زندگی ایسی ہے، لیکن ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، چاہے تو یہ کچرا بھی کام کا ہو سکتا ہے، کام کا ہو سکتا ہے یہ کچرا بھی۔ محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، کچھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علم اٹھا لیا جائے گا، کچرا باقی رہ جائے گا۔ اس کے بعد ایک علامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے۔ فتنے کیسے؟ دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے، سب سے بڑے عقل مند آدمی کو حیران اور پریشان کر کے چکی طرح پھرا کے چھوڑ دیں گے۔ جو آدمی اچھا عقل مند ہوتا تھا وہ خود پریشان رہے گا، جیسے چکی پھرتی ہے ویسا گھومتا رہے گا، کیا کروں کیا نہ کروں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے، جب عقل مند ایسے ہوں گے پھر بے عقلوں کا حل کیا ہوگا؟ اور آج وہ فتنے ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی فتنے، دین کے معاملات میں بھی فتنے۔ سوشل میڈیا تو مذاق بنا لیا گیا ہے۔ میں حاضرین سیدھی بات عرض کر رہا ہوں، جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا وہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے صحابہ اہل بیت پر
نعوذ باللہ طنز کی باتیں کر رہا ہے، دھونا نہیں آتا اس کو پیشاب کر کے، ایسے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مذاق بنا لیا گیا ہے۔ 5 کلمے بڑی بات ہے جناب، پہلا کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، ایسے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، یہ قیامت کے قریب کے حالات اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا وَيُلْقَى الشُّحُّ، انسان کے دل میں بخالت ڈال دی جائے گی، کنجوسی، مال کے متعلق کنجوسی، جان کے متعلق کنجوسی، کہ اپنا مال تو لوگ خرچ نہیں کریں گے، ڈریں گے میرے پاس سے مال چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا۔ جب نہیں تھا تو کیا کرتے تھے؟ جب نہیں تھا تو آیا نہ، پیدائشی طور پر جیب بھر کے تھوڑی لائے تھے، آنے کے بعد دنیا میں تو ملا مال، تو جب نہیں تھا تو کیا کرتے تھے؟ اب کیوں خوف ہو رہا ہے چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ مال خرچ کریں گے تو پلٹ کے آتا ہے، جمع کر کے رکھیں گے تو اتنا ہی رہتا ہے بلکہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بخالت مال کی آ گئی، اور دوسرا خود اپنی ذات کی بخالت، یہی کہ کسی غریب کی اگر میں اس کے قریب جاؤں گا اس کے دشمن مجھے اپنا دشمن بنا لیں گے، کوئی پریشان ہے اس کا ہاتھ تھاموں گا تو لوگ میرے سے ہاتھ چھڑا لیں گے، یہ بخالت، یہ بھی ایک بخالت ہے۔ آج ایسی بخالتوں میں لوگ مبتلا ہیں، کنجوسی اس کے دل میں ڈال دی جائے گی، وہ ماحول آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حاضرین، ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اپنے گھر میں دیوان خانہ بناتے تھے۔ دیوان خانے کا مطلب 2 منٹ بیٹھ کے چائے پلا کے بھیجنا نہیں ہوتا تھا، دیوان خانے کا مطلب مہمان ایک گیا تو دوسرا آتا، وہ کبھی خالی نہیں رہتا تھا، اس کو دیوان خانہ کہتے ہیں۔ آئیے جناب بیٹھیے چائے پی لیجیے چلے جائیے، یہ دیوان خانہ نہیں تھا، اس کو بولتے ہی نہیں دیوان خانہ۔ اپنے گھروں میں ایک علیحدہ کمرہ باضابطہ اسی لیے بنایا جاتا تھا تاکہ ایک گئے تو دوسرا مہمان آتا رہے، اور سرکار نے فرمایا مہمان اپنی روزی لے کر آتا ہے بلکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، مہمان اپنی روزی لے کر آتا ہے بلکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے۔ اور واقعی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، گھر میں جب تک ہم بال بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں سیدھا سادہ، مہمان آ گئے تو کچھ اسپیشل بنتا ہے، تو اس کی وجہ سے تو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ تو ہماری عقل میں آنے کی بات ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مہمان ہمارا رزق لے کر آتا ہے، مہمان نہیں تھا تو ہمارا رزق نہیں تھا، جس نے مہمان کا اکرام کیا اسے رزق مل گیا۔ تو یہ بخالتوں کا دور اس زمانے میں نہیں تھا، اب لوگوں کے دل میں ڈال دیا گیا۔ یہ علامتیں اب اصل آج اس وقت جو حالات ہیں ان حالات پر میں آپ کی توجہ لے جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب یکثر الحرج، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ حرج کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور حرج کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے عربی لفظ ہے، دوسری زبان کا ہے، حبشہ زبان کا لفظ ہے، عرب میں استعمال ہوا، مگر صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام عربی لفظ سن کر بھی پوچھتے تھے حضور اس کا مطلب کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو لفظ کا معنی ہے وہ تو ہے، مگر حضور کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ صحابہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی عربی کے لفظ کو بھی نیا معنی دیتے ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں حضور حرج کا معنی کیا ہے؟ ان کو معلوم تھا حرج کا معنی کیا ہے، بے چینی، بے سکونی کی کیفیت وغیرہ۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرج کیا ہے، اشارہ کر کے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کے جیسا اشارہ کوئی نہیں کر سکتا، مگر اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا قتل، ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، قتل کا لفظ بھی نہیں فرمایا، ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا۔ تو حاضرین یہ قتل عام ہو جائے گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل عام ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کیسے قتل عام ہے؟ یہ تو اموات ہو رہی ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قتل بھی عام ہے۔ سائیکل کا پنچر نہیں بنا اس لیے قتل ہوا، ایک دوسرے سے لڑائی کر لیے، لاک ڈاؤن اور رمضان میں کیا کچھ نہیں ہوا، اللہ حفاظت کرے قیامت آنی باقی تھی۔ سنتے تعجب ہوتا تھا مسلمان ہیں
کیسی تربیت کی ہے لوگ ہمارے اپنے بچوں کی. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. ارے جان ایسے ہی آتی ہے کیا؟ اور ایک مرتبہ چلی جائے تو پھر جو جان پلٹ کے نہیں آتی بے دھڑک اسے مار دیا جاتا ہے. حیوان، لوگوں پہ حملہ کرنے والے جانور، شیر، چیتے بھی کبھی کمزور جانوروں پر رحم کرتے ہیں، کبھی رحم کرتے ہیں وہ جانور بھی، مگر یہ انسان ایسا جانور ہو چکا ہے، حیوان سے بدتر ہو چکا ہے. قتل عام تھا، ایک ایک دن 6 8 قتل، اعوذ باللہ استغفر اللہ. اور اس کے علاوہ بیماری کا ڈر پیدا کر کے جو قتل کیا گیا وہ بھی تو قتل ہے. آدمی کو چھینک سے ڈرا ہے. زندگی میں کبھی چھینک نہیں آئی میرے بھائی، کبھی کھانسی نہیں، پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ کوئی چھینکتا ہے تو ڈرتے ہیں، کوئی کھانستا ہے تو ڈرتے ہیں. خود اپنے کو اگر چھینک آتی ہے تو پریشان، ارے میرے کو بیماری ہو گئی. کبھی بخار نہیں آیا تھا، آتا ہے، کیا فرق پڑے گا، آتا ہے چلا جاتا ہے، نہ جائے تو نہ جانے دو، اللہ نے بھیجا ہے، کیا فرق پڑنے کا. ارے ہمیشہ رہیں گے کیا دنیا میں؟ یہ بیماری سے نہیں تو کبھی نارملی مر جائیں گے. اتنے ڈر کی کیا بات ہے آخر؟ یہ ماحول پیدا کر دیں گے لوگ. اللہ کے نبی نے اشارتاً پہلے ہی فرما دیا، یکثر الحرج، قتل عام ہو جائے گا. اس لیے حاضرین یقین پیدا کریں، یقین ہی اس کا واحد علاج ہے. اب آپ کو اس کے 2 حل میں بتاؤں گا. اس طرح کی یہ کثرت اموات ہو رہی ہیں، اس کو کیسے ہم دفع کریں؟ یاد رکھیے، دنیا کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. ان کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج بھی کھلے ہیں، اب بھی کھلے ہیں، اور ہم اب مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ یقین رکھیے، میں یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی بیماری، کوئی وائرس مسجد میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ کا گھر ہے، ہر طرف رحمتیں رحمتیں ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں مسجد کو؟ وہ احادیث ہم بھول گئے. پیارے نبی نے جو فرمایا، جمعہ کے دن آسمان سے فرشتے مسجدوں میں ہجوم کی شکل میں آ جاتے ہیں، دروازے پہ ٹھہرتے ہیں، ادھر ٹھہرتے ہیں، ادھر ٹھہرتے ہیں. اب کوئی ہمیشہ جمعہ میں 5 وقتہ نماز میں آنے والا اگر نہیں آتا ہے، فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ارے وہ صاحب کہاں ہیں جو پچھلے جمعہ کو آئے تھے؟ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب جن کا کل انتقال ہوا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی مسجد کی خدمت کو قبول کرے، بے شمار اجر عطا فرمائے. فرشتے پوچھ رہے ہیں آج، کہاں ہیں وہ لوگ جو پچھلے جمعہ تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز فجر میں تھے، کل کی نمازوں میں تھے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فرشتہ اللہ کا رحمت لے کر آتا ہے، خصوصاً مسجد کا. باقی بازاروں میں رہنے والے خدا کا نافرمانی کا پیام لے کر آ سکتے ہیں، مگر مسجد میں آنے والے فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں. مسجد سے زیادہ تحفظ کی جگہ کوئی اور نہیں. پھر یہاں رہ کے بھی اگر ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، تو سوچئے، جھنجھوڑیے، ایمان کہاں ہے؟ بے خوف و خطر مسجد میں آنا چاہیے. خوف صرف اللہ کی ذات کا، باقی کچھ نہیں ہوگا حاضرین، کچھ نہیں ہوگا. اور جو ہوتا ہے آج اسی وقت ہم کو بھی موت آ جائے، فیصلہ ہے اللہ کا، ہمیں قبول ہے. اللہ کے فیصلے سے ہٹ کے کہاں جائیں گے؟ مقابلہ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کا؟ نعوذ باللہ. ہم تو اس کے دربار میں گھٹنے ٹیکتے ہیں، اس کے دربار میں سجدہ نیاز بجا لاتے ہیں، مولا تیری مرضی، تو حیات دے تیری رحمت، تو موت دے تیری نعمت. ہم ہیں کیا صاحب؟ ہمارا کچھ ہے تو بولیں گے نا. سب اللہ کا ہے، ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کے اختیار میں. پھر ہمارا کیا ہے جو ہم ڈر رہے ہیں؟ وقت آئے گا تو مریں گے، وقت آئے گا تو زندہ رہیں گے. تو پہلے ڈر نکال دیجئے دل سے، بے احتیاطی مت کیجئے، احتیاط ضرور کرو. آپ احتیاط کے لیے آپ ماسک لگاتے ہیں، لگائیے. ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے. دوائی استعمال کرنا ہے، بالکل شریعت حکم دیتی ہے دوائی استعمال کرو. بلکہ پیارے نبی نے جو دوائی عطا فرمائی، حضور نے دعا بھی دی، حضور نے دوا بھی دی. حقیقت تو میں عرض کروں گا، ہمیں کسی ڈاکٹر کے دوا کی بھی ضرورت نہیں. لیجے، لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے لینا چاہیے. مگر ساری کائنات کے سب سے بڑے طبیب، جسمانی روحانی ہر طرح کے معالج
پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہد میں ہر طرح کی شفا ہے، کلونجی میں ہر طرح کی شفا ہے، مسواک میں ہر طرح کی شفا ہے، استعمال کریے۔ مسواک رکھیے اپنے جیب میں، موت کے سوا ہر بیماری کی اس میں شفا ہے، یعنی موت کو بھی اگر ٹالا جا سکتا تو مسواک سے ٹالا جا سکتا تھا۔ موت کسی چیز سے نہیں ٹلتی، دوا سے بھی نہیں ٹلتی، موت دوا سے دور نہیں ہوتی، موت صرف بیماری کو روکتی ہے، دوا صرف بیماری کو روکتی ہے، موت کو نہیں ٹالتی۔ ہم سمجھ رہے ہیں دوا استعمال کرے تو ہم موت سے بچ گئے، بیماری سے بچ سکتے ہیں، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک مسواک ہے، کلونجی ہے، شہد ہے، موت بھی اگر آتی تو موت کو بھی دفع کر سکتی ہے، مگر اللہ نے موت کو بیماری نہیں بنایا۔ موت بیماری نہیں ہے، وہ ایک حالت ہے، جیسے زندگی ہے ویسی ایک موت ہے، یہ ایک حالت ہے وہ ایک حالت ہے، یہ دیکھنے سننے کی حالت ہے، وہ نہ دیکھنے نہ محسوس کرنے کی حالت ہے۔ تو موت بیماری نہیں ہے، اگر موت بیماری ہوتی تو مسواک سے وہ بھی شفا ہو جاتی۔ اتنی بڑی دوائیاں حضور نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن ہمارے پاس چھوٹا سا میڈیکل باکس رہتا ہے، ایک مسواک نہیں رہتی، چھوٹی سی کلونجی نہیں ہوتی۔ سونٹ استعمال کیجئے، پیارے نبی نے شفا فرمایا اس میں، اور میتھی استعمال کیجئے، اللہ کے نبی نے شفا فرمایا اس کو ساری۔ اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے کوئی بھی ڈاکٹر کہیں اس میں شفا ہے، ہو بھی سکتی نہیں ہو بھی سکتی، سرکار نے فرمایا اس میں شفا ہے تو بس ہے، نہیں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بے یقینی کی کیفیت ہٹائیے، ذرا پختہ دل بنیے، مضبوط بنیے۔ تو یہ شرح اموات میں جو کثرت ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج، قتل ہوگا، قتل، یہ عام قتل ہو رہا ہے۔ یہ سب حالات سے حضور نے پہلے ہی اطلاع بخشی ہے، کم از کم اب تو ان حالات کو جان کر ہم احتیاط کے راستے میں رہ کر علاج و معالجے کا طریقہ اختیار کریں، ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ حاضرین، اس کے دو علاج میں نے عرض کیا تھا، ایک تو یہ بات جو ہم نے عرض کی، یہ کہ اس طرح کی دوا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عام کیجیے، صبح شام پیارے آقا کا ذکر کریے، سنیے، پڑھیے۔ صبح میں ایک مرتبہ سرکار کی سیرت کا کوئی ایک چیپٹر پڑھیے، شام میں ایک بار پڑھیے۔ ایک واقعہ، دستر پہ بیٹھتے اپنے بچوں کے ساتھ، گھر بار ماں باپ کے ساتھ، سرکار کی سیرت کا ایک واقعہ سنا تو کھاتے کھاتے کھانے میں بھی شفا آ جائے گی۔ کیوں؟ حضرت محدث عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں میلاد نامہ میں کہ پچھلے زمانے میں ایک موقع پر طاعون کی بیماری آ گئی تھی۔ طاعون بھی بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب مسلمانوں کی، ساری دنیا کے لوگوں کا تحفظ فرمائے، یہ وباؤں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تیرے محتاج ہیں، پروردگار بس تجھی کو اپنا خالق چاہتے ہیں، ہمیں بیماریوں کا ڈر بھی نہیں ہے، ہم ڈرنا بھی نہیں چاہتے، ہم تجھی سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پروردگار تیرا ڈر ہمیں عطا فرما، باقی دنیا کی کسی چیز کا ڈر نہ دے، حفاظت فرما ہم سب کی اے رب العالمین۔ تو طاعون بڑی خطرناک بیماری تھی، اللہ حفاظت کرے۔ تو اس زمانے میں جب آئی تو حاضرین روزانہ اموات کے اموات، وہ بزرگ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 50-50 60 جنازے ہم پڑھایا کرتے تھے ایک دن میں۔ تو یہ حالات دیکھ کر ان کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم پیارے نبی کا ذکر کریں اور حضور کی سیرت لکھیں، ہسٹری پیارے نبی کا پاک ذکر کریں۔ روزانہ ایک دو صفحے لکھتے تھے۔ جس دن لکھتے تھے اس دن موت کی شرح کم ہو جاتی تھی، اموات کم ہو جاتی تھی۔ کبھی دوسری مصروفیت کی وجہ سے اگر ایک دن چھوڑ دیے تو پھر موت کی شرح بڑھ جاتی تھی۔ تو ایک دو مرتبہ اتفاق سمجھے، اس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ صرف اللہ کے نبی کا ذکر لکھنے کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو پیارے آقا کا ذکر ہوتا ہے، سیرت لکھی جاتی ہے، دوسرا جہاں جہاں ایک سطر میں حضور کا نام پاک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کی برکت سے موتوں کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اسے روزانہ جاری رکھا، ہفتہ 2 ہفتے کے اندر ساری وبا ختم ہو گئی، پھر راحتیں آ گئی۔ تو ہمیں یہ ایک کام کرنا چاہیے، پیارے نبی کا ذکر کریں، دستر پر کریں، گھر میں بیٹھے کریں، رات میں سونے سے پہلے کریں، صبح جاگنے سے پہلے کریں، جاگنے کے بعد کریں۔ صبح جاگ کر فون میں یہ دیکھنے کی بجائے کتنے موت ہوئے،
فون بند کر دیجئے، مصلی بچھا کے تھوڑی دیر 100 مرتبہ کم از کم درود پڑھیے، اللہ کے نبی کا ذکر کریے، نعت کے 2 شعر یاد ہیں تو 2 شعر پڑھیے پیارے آقا کی تعریف کے، پھر دیکھیے کیسی راحت آ جائے گی۔ سارے مسلمان کریں گے، 1 ہفتہ 2 ہفتے میں 1 گھنٹے میں سب ختم ہو جائے گا۔ ہم کو تو بس شکوہ کرنا آتا، ارے ایسا ہوا، ارے ایسا ہوا، وہاں موت ہوئی، یہاں موت ہوئی، کیا فائدہ یہ بول کے بھائی آپ ڈرے ہوئے دوسروں کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ کیوں ڈرا رہے ہیں دوسروں کو؟ کسی کو خبر دینا ضروری ہے موت کی؟ جنازے میں شریک ہونے کے لیے دے رہے ہیں الگ بات ہے، وہ کہاں کسی کا انتقال ہوا انہیں میسج کر دیتے ہیں یہاں موت ہوئی ہے، تو کیا کریں گے؟ ہونے دیجئے۔ بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اگر گزارش کرتے پروردگار کے دربار میں، پیارے نبی کا ذکر کرتے، تو پھر کیسی نعمتیں ہمیں حاصل ہو سکتی تھی۔ بہرحال حاضرین، ان حالات میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری ایک بات مختصر طور پہ عرض کروں گا کہ دیکھیے دین پر، شریعت پر کتنی سختی سے عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو آشوب چشم ہوا، آنکھیں آئیں، ایک طبیب کو بتائے، وہ غیر مسلم تھا، آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، تو بڑا اچھا طبیب تھا۔ اس نے نماز مغرب کے بعد حضرت کا علاج کیا، دوا دیا، اس کے بعد کہنے لگا ہم آپ کی آنکھوں میں دوا لگائیں گے اور آپ وضو نہیں کرنا، اس کو پانی نہیں ڈالنا، چند گھنٹوں کے لیے اگر اس پر پانی ڈالیں گے تو پھر یہ دوا کا اثر نہیں ہوگا۔ تو خیر طبیب آیا، طبیب چلا گیا، آتش پرست تھا۔ نماز عشاء کی اذان ہوئی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے، وضو کرنا چاہے، تو آپ کے مریدین نے، عیسیٰ اقارب نے عرض کیا کہ حضرت ابھی تو دوا لگائی گئی، آپ کیوں وضو کر رہے ہیں، پانی کیوں لگا رہے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایک بیماری کی وجہ سے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ غور کیجئے، نماز کے لیے وضو کرنا تو فرض ہے، اگر بے وضو ہیں تو نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اگر باوضو ہیں تو پھر فرض بھی نہیں ہے، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے وضو کرنے، اچھا ڈاکٹر طبیب کہے کہ آپ وضو مت کریے، پانی مت ڈالیے، زخم بڑھے گا، تو تیمم کی اجازت بھی ہے۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیمم سیکنڈ آپشن ہے، میں دین میں سیکنڈ آپشن بھی نہیں لوں گا، پہلا عمل کروں گا۔ فرسٹ آپشن رعایتیں نہیں، دین کے معاملے میں نہیں رعایتیں، ہم رعایتیں ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں تو ایسا نہیں تو ایسا نہیں، وہ جو کہا گیا وہی بس ختم، حضور نے پہلے جو فرمایا وہی پہلے۔ تو فرماتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، نماز عشاء کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز رات نماز میں گزار دیتے ہیں، کچھ دیر آرام بھی فرماتے ہیں، اگلے دن جب نماز فجر کے لیے جاگتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو فجر کے بعد میں مریدین نے دیکھا آپ کی آنکھوں کے آشوب چشم بالکل ختم ہو چکی، بالکل ختم۔ طبیب آیا پھر دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے، اس نے دیکھا اور کہا خدا کی قسم بیماری اتنی جلدی نہیں ختم ہوتی، پھر آپ سے کیسے ختم ہوئی؟ تو اس وقت غیب سے آواز آئی، سننے والوں نے محفل میں سنا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا کی گئی تھی کہ اے میرے بندے جنید، تم نے تمہاری بیماری کی تکلیف کو گوارا کیا مگر میرے نبی کی سنت نہیں چھوڑی، اسی لیے میں نے تمہیں راتوں رات شفا عطا فرمایا۔ تو حاضرین، شفا پیارے آقا کے سنت پر عمل کرنے سے ملتی ہے، سنت چھوڑنے سے نہیں ملتی۔ اتنا یقین ہم کو ہونا چاہیے، اس کامل یقین کے ساتھ زندگی گزاریے، آپ اپنے گھر، اپنے گلی، اپنے میدان کے بادشاہ رہیں گے۔ ہم محتاج نہیں ہیں، اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں غنی بنایا ہے، غنی۔ ہاں، اللہ نے ہم کو صرف اس کا محتاج بنایا، کسی اور کا محتاج نہیں بنایا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کی شان بڑی نرالی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بڑی عجب شان ہے اس کی۔ چاہے تو پوری دنیا تباہ کر دے، اس کا اختیار، چاہے تو گناہگار کو بھی جنت دے دے، اس کا اختیار، اس کی دوزخ، اس کی جنت، اس کا بندہ، ہم کو نہیں بولنے والے، یہ اس کا اختیار ہے۔ مگر اللہ نے ہم کو اس کا محتاج بنایا ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ گلی گلی در بدر بھٹکتے رہتے تھے ہم۔ کتنی بیماریوں میں آج ہم کتنے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں دوا کے لیے، علاج کے لیے نہیں لے رہے۔ ارے تو اپنے رب کے دربار کو چھوڑ کر گیا کیوں؟ کیا پیارے نبی کا علاج نہیں
نہیں تھا، اللہ کے نبی نے شفا کے دروازے کھول رکھے ہیں، ان دروازوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا دواخانہ اللہ کے نبی کا دربار ہے، شفا خانہ اللہ کے نبی کا دربار ہے۔ جب کہیں علاج نہیں ہوتا یہاں تو ضرور ہوگا، ہمیشہ یہیں سے ہوتا ہے، لیکن ہمارا بھروسہ چونکہ دنیا پہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہیں علاج نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ، نبی کا شفا خانہ کھلا ہے، بس اس طرف رجوع کریے، یقیناً ہمیں شفا ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اے رب العالمین تیری رحمت کا سایہ ہمیں عطا فرما۔ مولا ہم تیرے عاجز بندے تیرے سامنے عاجز کھڑے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے مولا، ہم یقیناً بیمار ہیں، موت کے دہانے پر ہیں، تیری رحمت اگر نہیں سنبھالے گی تو مولا کوئی نہیں سنبھالے گا۔ اے رب العالمین ہم تیرے ہی دربار سے امید اور وابستگی رکھتے ہیں، تیرے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین، پیارے آقا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا تمام جہاں والوں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما مولا، یہ موت کے کثرت اموات سے اور اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اہل اسلام کو تیری اطاعت والی، فرما برداری والی، عبادت والی زندگی عطا فرما مولا، ہم جب تک رہیں تیری نعمت کی سانس لیتے رہیں اور ہر سانس پر تیرا شکر ادا کرتے رہیں، تیرے نبی پر درود بھیجتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، تمام تیرے محبوب اولیاء کے صدقے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صدقے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما مولا۔ آج جہاں کے سارے دروازے ہمارے لیے بند ہیں مولا، تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، تیرا شکر ہے تو نے شفا کا دروازہ کھول دیا، تیری رحمت ہے مولا تو نے زندگیوں کا دروازہ کھول دیا۔ اے رب العالمین ہمیں حیات، زندگی اور شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔